الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کے اسباب میں سے ایک تقویٰ ہے۔ اس کے متعلق تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے۔ تقویٰ جو ہے یعنی ڈر اللہ تعالیٰ کے آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کام کرنے لگیں تو آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اگر صحیح ہے تو اس کو کاٹ ڈالیں، غلط ہے تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے آپ کے دل اور دماغ میں ہر وقت ہونا چاہیے۔ بندہ گناہ کرنے کے ٹائم چھپ کے گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے گناہ کرتے وقت یہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر جب یہ آپ کی علامت ہوگی، یہ آپ کے اندر بات ہوگی تو آپ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت آپ کے اندر ڈر ہونا چاہیے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار رزق عطا کرتے ہیں۔ تقویٰ کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل یعنی جس کے اندر تقویٰ ہو اس کو اللہ رزق سے بہت نوازتے ہیں۔ علماء امت نے تقویٰ کا مفہوم خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ ذیل میں ان میں سے 3 کے اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ راغب اصفہانی نے تقویٰ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: گناہ سے نفس کو بچائے رکھنا اور اس کے لیے ممنوع باتوں کو چھوڑ دینا، یا اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھنا اور ممنوع باتوں کو چھوڑ دینا، ان سے پیچھے ہٹ جانا، اور اس کی تکمیل کی غرض سے کچھ جائز امور کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو جب یہ ڈر ہو کہ یہ کام جائز ہے تو یا ناجائز ہے تو آپ جائز کاموں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ کی انتہا کہ بندہ غلط کام سے تو پیچھے ہٹے ہی، جس کام پہ شک ہو اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی کی پابندی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے امر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، ان کی پابندی کرنا۔ اور تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ انسان ایسے کاموں سے بچا رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہو۔ یعنی کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بندہ جب کوئی بھی چھپ کے گناہ کرنے لگے، چاہے اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اس کو، تو اس کے دل میں یہ بات ضرور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے اللہ کا ڈر جو آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی گناہ چاہے چھپ کے کریں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے اس گناہ سے
باز رہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں کہ مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اس لیے اس طرح آپ کو آسانی ہوگی، اور جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ جرجانی نے تحریر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو ان کے عذاب سے بچانا، اور اس مقصد کی خاطر اپنے نفس کو ایسے کام کرنے یا چھوڑنے سے بچائے رکھنا جن کے کرنے یا چھوڑنے سے انسان عذاب کا مستحق ٹھہرے۔ یعنی اب تقویٰ کا مطلب یہ ہے محترم ناظرین کہ آپ کے دماغ میں ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیا یہ کام غلط ہے یا یہ کام صحیح ہے، اور اس سے جو غلط آپ کو کام لگ رہا ہو اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اگر کوئی شبہ والا کام بھی ہو کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، پھر بھی اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس ڈر سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری پکڑ کر سکتا ہے اس کام سے۔ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ متقی نہیں ہے۔ جس نے اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھا یا کانوں سے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کو شوق سے سنایا، ممنوع چیزوں کو دلچسپی سے اپنے ہاتھوں میں لیا، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے ٹھکانوں میں گیا، تو اس نے اپنے نفس کو گناہ سے نہیں بچایا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کیا۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے اور ان کے عذاب کو دعوت دینے والوں کا متقیوں سے کیا تعلق ہے؟ بالکل تعلق نہیں ہے۔ متقی پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں متقی، یعنی متقی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، جو چیز شک میں بھی پڑ جائے اس سے بھی دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی پرواہ نہ کرنے والے متقی لوگوں میں کیوں شمار کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکم
حکم کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، وہ کیسے متقی ہو سکتے ہیں، وہ کیسے پرہیزگار ہو سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، ہر وقت جو بھی کام کرنا ہو اس کے لیے ہر وقت آپ کے دماغ میں یہ بات ہو، چاہے چھپ کے گناہ کریں لیکن آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے اس بات پہ پکڑ کر سکتا ہے، اور کل کو میں اس بات کی مجھ سے جواب دہی ہوگی۔ تو جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے تو پھر آپ کو بہت آسان ہو جائے گا دین پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگاروں میں شامل کر لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ جس کو بھی روٹی روزی اور تنگی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، آج سے ہی اپنے گناہوں سے اللہ کے ہاں توبہ کریں اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ جو مجھ سے ہوا اس کو معاف کر دو، آپ بہت کریم ہیں، اور آئندہ میں انشاءاللہ ان گناہوں سے دور رہوں گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔